ويخلي بيعهم وصلبانهم. معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیریز کا تیسرا ایپیسوڈ بھی ریلیز کر دیا گیا ہے۔ اب اس تیسرے ایپیسوڈ کی شروعات یہاں سے ہوتی ہے کہ آپ دیکھتے ہیں اجنادین کی جنگ کو فلمایا گیا ہے، اس کا کچھ حصہ۔ یہاں پر ابو عبیدہ ابن الجرح، معاویہ بن ابی سفیان اور عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوتے ہیں اور باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اس سے آگے بتانے سے پہلے میں یہاں پر ایک بات کہہ دوں کہ بہت سارے لوگ کومنٹس میں آ کر یہ کہہ رہے تھے کہ یہ سیریز کہاں پر ملے گی، اس کا لنک دے دو۔ یار پہلی بات تو یہ کہ یہ سیریز shahid.mbc.net کے اوپر موجود ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ ایک پیڈ ایپ ہے، وہاں پر صرف پہلا ایپیسوڈ ہی فری دیا گیا ہے، باقی پیڈ ہے، آپ کو بائی کرنا پڑے گا۔ اگر آپ اس کو بائی کر بھی لیتے ہو تو آپ کو وہاں پر اردو سب ٹائٹلز نہیں ملنے والے، انگلش کے سب ٹائٹلز ہی ملیں گے، اس کے علاوہ دیگر کچھ اور لینگویجز کے سب ٹائٹل وہاں پر موجود ہیں۔ اور اگر آپ میری مانیں تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو پیسے پے کر کے اس سیریز کو دیکھنا چاہیے یا بائی کرنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ کچھ عرصہ انتظار کر لیں گے تو یہ سیریز ویسے بھی اویلیبل ہو جائے گی فری میں، اور اگر آپ سپوز خرید بھی لیتے ہیں پیسے پے کر کے تو آپ کو اردو میں تو ملنے نہیں والی، نہ ہی اردو سب ٹائٹلز کے اندر ہے، بلکہ یہ انگلش اور کچھ اور لینگویجز کے سب ٹائٹلز کے ساتھ ابھی موجود ہے۔ میں اسی لیے آپ کو اردو میں ایکسپلین کر دیتا ہوں ہر ایپیسوڈ، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ فلاں ایپیسوڈ میں کیا فلمایا گیا ہے۔ میں نے یہ سیریز بائی کر لی ہے، ٹھیک ہے، انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ میرے پاس موجود ہے، لیکن میرے پاس بھی اردو میں نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ اگر آپ کے پاس موجود ہے تو آپ اپلوڈ کر دو، دیکھیں ایسا نہیں ہو سکتا، کاپی رائٹ کا ایشو ہے، میں اپلوڈ نہیں کر سکتا، اسی لیے میں یہ سب ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ جیسے ہی یہ سیریز فری میں اویلیبل ہوگی میں سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتا دوں گا، آپ لوگ بے فکر رہے۔ تو معاویہ بن ابی سفیان، ابو عبیدہ ابن الجرح اور عمرو ابن العاص بیٹھے ہوتے ہیں، آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ ابو عبیدہ ابن الجرح اپنے ٹینٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں کہ اتنے میں مدینہ سے ایک قاصد ان کے پاس آتا ہے ایک خط لے کر۔ تو ابو عبیدہ ابن الجرح جب اس خط کو پڑھتے ہیں تو وہ اس قدر حیران ہوتے ہیں اور غم زدہ ہو جاتے ہیں کہ وہ اس خط کو ایک سائڈ پر پھینک دیتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ وہاں سے باہر آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے لوگو میری بات سنو، اللہ ابو بکر پر اپنی رحمت نازل کرے، وہ اب ہم میں نہیں رہے۔ ان کے بعد اب عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ چن لیا گیا ہے، اور اب ان کی اطاعت کرنا ہم سب پر لازم ہے۔ اس کے بعد وہاں پر کھڑے تمام صحابہ پڑھتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان اور دیگر اصحاب جو ہوتے ہیں وہ کچھ رومی سلطنت کے لوگوں کو پکڑتے ہیں اور انہیں ابو عبیدہ ابن الجرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اب یہاں پر ابو عبیدہ ابن الجرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، انہیں ایک کمانڈر بنا دیا گیا تھا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے۔ بہت سارے لوگ اس بارے میں نہیں جانتے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تھے تو آپ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے عہدے سے معزول کر دیا تھا۔ سیدنا عمر سیدنا صدیق اکبر سے بھی کہا کرتے تھے کہ وہ خالد کو ان کے عہدے سے معزول کر کے ابو عبیدہ کو ان کی جگہ امیر بنا دیں، لیکن ابو بکر نے منع کر دیا تھا۔ تو سیدنا عمر جب خلیفہ بنے تو آپ نے پہلا کام یہی کیا کہ خالد کو ان کے عہدے سے ہٹایا۔ اب اس کی وجہ کوئی ذاتی رنجش نہیں تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عمر نے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ وہ خالد کو بہت زیادہ پریز کرنے لگے تھے۔ لوگ یہ کہنا شروع ہو گئے تھے کہ اگر خالد نہ رہے تو ہم فتح کیسے ہمیں ملے گی، اگر خالد نہ لڑے تو ہم جنگ نہیں جیت سکیں گے۔ تو حضرت عمر کا ویژن یہ تھا کہ لوگوں کو پتہ چلے جو کچھ بھی کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے، نہ کہ خالد ابن الولید، نہ ہی ابن الخطاب۔ تو یہ وہ وجہ تھی، یہی مین ریزن تھا کہ حضرت عمر نے خالد بن ولید کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اگر خالد نہ بھی رہے یا خالد نہ بھی جنگ کی قیادت کرے تو بھی انہیں فتح مل سکتی ہے، کیونکہ فتح اللہ کی طرف سے آتی ہے، نہ کہ کسی انسان کی وجہ سے ملتی ہے۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ خالد ابن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک لشکر کے ساتھ ابو عبیدہ ابن الجرح کی قیادت میں لڑنے کے لیے
ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ جب مسلمان رومی سلطنت سے ٹکرانے جا رہے ہوتے ہیں تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ ہند بنت عتبہ کے پاس جاتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ آپ کیوں لڑنے جا رہی ہیں؟ کیا آپ کو نہیں پتا کہ سامنے کس قدر طاقتور فورس ہے؟ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو ہم کیا کریں گے؟ تو ہند بنت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، یا تو میں مر جاؤں گی یا میں شہید ہو جاؤں گی۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت سارے گناہ کیے ہیں، جہالت کے دور میں نے جو کچھ کیا ہے اللہ کے نبی اور ان کے چچا کے ساتھ، اب میں چاہتی ہوں کہ میں اسلام کے لیے بھی کچھ کروں اور اللہ کو راضی کر لوں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے۔ اس پر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کو ان کی پوزیشنز بتا رہے ہوتے ہیں کہ کون کس جگہ کھڑا ہوگا۔ میں یہاں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوج کی قیادت تو ابو عبیدہ ابن الجرح کو دے دی تھی، امیر انہیں بنا دیا تھا، لیکن ابو عبیدہ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی آگے رکھا تھا، کیونکہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہتر جانتے تھے جنگی معاملات کو اور ابو عبیدہ یہ بات سمجھتے تھے۔ تو اسی طرح یہ سین فلمایا گیا ہے کہ خالد بن ولید ہی سب کو ان کی پوزیشنز بتا رہے ہوتے ہیں کہ کون کہاں کھڑا ہوگا اور کس جگہ سے جنگ کرے گا۔ اس کے بعد جب جنگ شروع ہوتی ہے تو مسلمان کافروں کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں اور ایک ایک کر کے ان کو مار گراتے ہیں۔ اب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پچھلی لڑائی میں تو آنکھ زخمی ہوئی تھی، لیکن اس بار اس لڑائی میں تیر ان کی آنکھ میں جا لگتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی پوری آنکھ ہی ضائع ہو جاتی ہے۔ تو یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے والد کی آنکھ کے اندر تیر لگا ہے اور وہ زمین پر گر چکے ہیں، تو وہ آ کر انہیں اٹھاتے ہیں اور ایک شخص کے ساتھ انہیں وہاں سے روانہ کر دیتے ہیں اور پھر خود بہادری سے لڑتے ہیں اپنے بھائی معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح، اور دوسری طرف خالد بن ولید بھی ایک ایک کو چن چن کر مار رہے ہوتے ہیں۔ اتنے میں وہ لوگ ریٹریٹ کر جاتے ہیں، جنگ کے میدان سے بھاگنے لگتے ہیں۔ تو مسلمان نعرہ تکبیر کی صدائیں بلند کرتے ہیں، اللہ اکبر کے نعرے لگتے ہیں۔ یہ سین بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مسلمانوں کو جنگ میں فتح ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں۔ اتنے میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آتے ہیں اور ان سے ان کی طبیعت کے بارے میں پوچھتے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کی آنکھ اب نہیں رہی، اللہ آپ کی اس قربانی کو ضرور قبول فرمائے گا۔ تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ آنکھ اسی کی ہے، اگر میری دوسری آنکھ بھی اس کی راہ میں چلی جائے تو مجھے کوئی غم نہیں۔